الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم۔ دوستو الحمدللہ ایک مدت سے اس وقت میں مؤمنین کی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ مؤمنین کے اندر کیسی صفت ہوتی ہیں، کیسی عادتیں ہوتی ہیں، مؤمنین کا کیا عمل ہوتا ہے، ایمان والوں کی کیا عادت ہوتی ہے، ایمان والوں کا کیا عمل ہوتا ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے۔ یہ 19ویں پارے کا ایک رکوع ہے جو تقریباً آدھا ہو گیا ہے۔ پچھلے مہینے اور اس سے پچھلے مہینے 2 مہینوں میں اسی آیت شریفہ سے متعلق کچھ بات بتائی گئی تھی۔ ایک بات تو یہ بتائی تھی کہ وہ ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے، اس کی جو تفصیلیں ہو سکتی ہیں، جو صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ بتائی تھی آپ کو۔ اور پچھلے مہینے بتایا تھا کہ وہ زنا نہیں کرتے بلکہ وہ پاک دامن رہتے ہیں، پاک دامن رہتے ہیں۔ یہ اس سلسلے میں بھی کافی تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی۔ اب اگلی بات سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے گا، یعنی کسی کو ناحق قتل کرے گا یا زناکاری اور بدکاری کرے گا، تو اس کو اپنے ان گناہوں کا، اپنی ان بری عادتوں کا، اپنے ان برے کاموں کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو ایسا کرے گا، کسی کو ناحق قتل کرے گا، زناکاری بدکاری کرے گا، تو اپنے ان برے کاموں کی سزا کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ میرے دوستو، غفلت، لاپرواہی ادھر سوچنے نہیں دیتی۔ اس روئے زمین پر اور اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنی بڑی کائنات ہے، کتنی بڑی کائنات جس کو ہم دنیا کہتے ہیں نا، یہ دنیا زمین، اس سے کہیں بڑی کائنات ہے، اور آسمان، سب جگہ اللہ کی حکومت ہے اور سب جگہ اللہ کا قانون چلتا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بادشاہ اور حاکم سب کچھ گوارا کرتا ہے، لیکن اپنی بات کی خلاف ورزی، اپنے حکم کی خلاف ورزی گوارا نہیں کرتا۔ یہ بادشاہ کا، حاکم کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اور وہ قانون نافذ ہے، اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ بس ہمیں اور انسان کو دھوکہ یہاں ہو جاتا ہے کہ میں نے بھی نہ معلوم کیا کیا، کچھ ہوا تو ہے نہیں، فلاں نے بھی نامعلوم کیا کیا،
کچھ ہوا تو ہے نہیں، بگڑا تو کچھ ہے نہیں، فلاں بھی ایسا ایسا کرتا ہے اور وہ تو موج لے رہی اور وہ تو موج کر رہا، فلاں بڑا خونخوار ہے، نام سنتے ہی ڈرے لوگ۔ ایسی ایسی باتیں آدمی سوچتا ہے، یہ شیطانی خیالات ہیں، نفسانی خیالات ہیں اور جہالت سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے، اور وہ کوئی نئی بات نہیں، بس صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ آدمی اس دنیا میں کرتا رہے جو کر رہا، اس کو اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ نے حساب کے واسطے ایک دن مقرر کیا، اور انسان نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمال کے بدلے کا ایک دن مقرر کیا۔ تو اس سے پہلے اس کو کہتے ہیں یوم الحساب، حساب کا دن، اس کو کہتے ہیں یوم الدین، بدلے کا دن۔ اس سے پہلے وہ اکثر و بیشتر سزا نہیں دیتا، اکثر و بیشتر سزا نہیں دیتا، بلکہ اس کو مکمل اور پوری طریقے پر موقع دیتا ہے۔ کیا؟ کہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے اور وہ توبہ کر لے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ الٹا نہ سمجھیو، صحیح کہا میں نے، کبھی سمجھو کہ زبان سے نکل گیا غلط بات، نہیں، صحیح کہا میں نے۔ اللہ اپنے نافرمان بندوں سے اور نافرمان مؤمنین سے خاص طور سے بڑی محبت رکھتا ہے، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو روکتا رہتا ہے، اللہ اس کو ٹوکتا رہتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھوک بھی دیتا ہے، تو اس کو پورا موقع دیتا ہے، پورا موقع دیتا ہے، بلکہ اس نافرمانی کے باوجود اس کو نعمتیں دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے یہ۔ لیکن یوں نہ سمجھنا کہ یہ ان گناہوں کے سبب سے ہے اور ان نافرمانیوں کے سبب سے ہے یہ نعمتیں، نہیں۔ ایک تو اللہ اپنی نعمتیں اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کو شرمندگی ہو جاوے اور اس کو احساس ہو جاوے کہ اللہ نے تجھے فلاں 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 نعمتوں سے نوازا، ایسی ایسی چیزوں سے نوازا، اور تو اس کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کے حکموں کو توڑ رہا ہے۔ تو نعمتیں اس لیے ملتی ہیں، جی ہاں، نافرمانیوں کے باوجود نعمت اس لیے ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک یہی بتا دوں میں آپ کو، ایک دوسری صورت بھی ہے، ان نعمتوں کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، خوب سمجھ لیو۔ ان نعمتوں کا، اس خوشحالی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ گناہ کے ساتھ ساتھ جب اس کو خوشحالی مل رہی ہے تو اس بنا پر اس کی سزا بڑھ جائے گی، اور اس بنا پر آخرت میں معافی کے چانس بہت کم ہو جائیں گے۔ تو خطرناک بات ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں یوں کہے گا، میں نے تجھے خوبصورت جسم دیا، میں نے تجھے تندرستی اور طاقت دی،
تو نے یہ میری نعمت میری نافرمانیوں میں کیوں خرچ کری؟ تو اور پکڑ زیادہ ہو جائے گی۔ میں نے تجھے مال و دولت دیا، مکان دیا، دکان دیا، کھیت دیا، باغ دیا، عزت دی، عہدہ دیا، پھر تو نے میری نافرمانیاں کیوں کی؟ اپنی نعمتیں گنواوے گا اللہ تبارک و تعالی اور اس کی نافرمانیاں گنواوے گا اللہ تبارک و تعالی، اور ان نعمتوں کے باوجود پھر نافرمانی اور گناہ، اس سے جرم اور سزا اور بڑھ جائے۔ عدالتوں کا بھی قانون ہے۔ جی ہاں، ایک دوسری اور وجہ بھی ہے، ایک دوسری اور وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ عام طور سے جب آدمی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، تنگ دستیوں میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانیوں میں گھرتا ہے، دشمنوں میں گھرتا ہے، تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ تیرے سے کیا غلطی ہو رہی، اور وہ اپنی حرکتوں سے باز بھی آ جاتا ہے، اور اگر وہ موج مستی میں آ رہا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو وہ اور زیادہ نافرمان اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے۔ تو اب یوں سمجھ لو آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہو گیا کہ اب توبہ اور ہدایت کے دروازے اس پر بند کرنے لگ رہا۔ جی ہاں، خوشحالی کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود جب خوشحالی ہے، اور نافرمانیوں کے باوجود جب عزت عہدہ ہے، اور نافرمانیوں کے باوجود تندرستی ہے، اور دھکری پل رہی اس کی، جی، تو اب مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے بہت ناراض ہے اور ہدایت کے دروازے بند کرنے لگ رہا اس کے لیے، اس واسطے کہ اگر اس کی جسم میں بیماریاں ہوتی، پریشانیاں ہوتی، تو یہ سوچتا، اب تو یہ سوچتا بھی نہیں۔ اسی لیے صبح کے وقت جو مولانا مفتی صاحب آپ کے سامنے کتاب پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود اگر خوشحالی ہے، نعمتیں ہیں، تو یہ بہت زیادہ سخت ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، اور اس کی غرض اور اس کا منشا بہت کچھ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے 3-4 باتیں آپ کو بتا دی۔ جی، کبھی نعمتوں کو دے کر اللہ تبارک و تعالی یہ منشا ہوتا ہے کہ یہ شرما جاوے اور گناہوں سے باز آ جاوے۔ کبھی نعمتیں دے کر اس کی اپنی ناراضگی ظاہر کرتا ہے کہ بالکل ہی غافل ہو جاوے، پوری طرح سے پھنس جاوے، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرے گا بندوں کے سامنے، اور یہ پوچھے گا کہ تم نے ان کا کیا حق ادا کیا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے دنیا میں، اور بندے کو ہر طرح کا موقع دیتا ہے، ہر طرح کا موقع دیتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر ایک لمبی زندگی دیتا ہے، 60-70 سال کی ہے، اس سے بھی زیادہ، اور اس 60 سال 70 سال کی زندگی میں وہ اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھتا ہے دنیا میں۔ یہ اور ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ نہ دیکھا ہو کہ دنیا میں بھی برائی کا نتیجہ برا نہ ملا ہو۔ یہ تو بہت موقع دیتا ہے، خود اس کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں، کبھی خوشحالی، کبھی تنگ دستی، اور کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، بہت کچھ آتا ہے اس کے اندر بھی۔ تو بڑی مدت اس کو دے کر، بڑی مہلت دے کر اس کو
اپنی دلیل پوری کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، اس کو اتمام حجت کہتے ہیں. اور اگر وہ اس کے باوجود بھی نافرمان رہا اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، کل حساب کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یوں کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تجھ کو اتنی زندگی نہیں دی کہ جس زندگی میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ یعنی دی ہے ہم نے تجھے، پھر بھی تو نے نصیحت حاصل نہیں کی. اور تمہارے پاس ڈرانے والے آئے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام تو آئے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کتاب آئی ہے، قرآن پاک مثلا، اور اس میں بھی ڈراوے کی باتیں موجود ہیں. حدیثیں ہیں جن میں ڈراوے کی باتیں موجود ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام یہ کیا ہے، ایک انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا ہے، سنیو میرے بھائیو، سونے کی نیت توڑ دو، کہ اس دنیا میں بھی، اس زمانے میں بھی اللہ نے اپنے بہت سے بندوں کو، بے شمار انگنت بندوں کو یہ جذبہ دے رکھا کہ وہ اچھی بات بتلاتے رہتے ہیں، ان کے فائدے بتلاتے رہتے ہیں، اور گناہوں سے روکتے رہتے ہیں، ان کا نقصان اور بتاتے رہتے ہیں. اور اللہ نے ان کو اسی کے واسطے خاص کر لیا، اسی کے واسطے چھانٹ لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر جو دوسرے انعام فرمائے ہیں، اس انعام کے اور ان انعاموں کے ساتھ ساتھ ایک انعام یہ بھی ہے کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو برائی بھلائی کو سمجھاتی رہے گی اور برائی بھلائی کا نتیجہ سمجھاتی رہے گی. یہ بھی ہے ڈرانے والے. اور کیا ہے ڈرانے والا؟ سفید بال. جب سفیدی آ جاتی ہے بالوں میں، جب 50 سال 60 سال سے اوپر نکل لیتا ہے، جب چل دیتا ہے، پھر تو وہی سوچنا آ گیا وہ بڑھاپا. تو جوانی میں کوئی دکھ تکلیف ہو جاوے تو اکثر یہ خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہو جاوے گا، اور بڑھاپے میں کوئی بیماری آ جاوے تو اکثر یہ خیال آتا ہے کہ بس تیاری ہے، آنے والا اسرائیل. تو یہ ہے خوف، ڈر. اللہ نے جو ہماری ہدایت کے انتظام فرمایا ہے، وجاءکم النذیر، اس میں سب داخل ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مہلت دیتا ہے نا اور فوراً سزا نہیں دیتا، یہ اس کا دستور ہے، اس کا قاعدہ قانون ہے، اس کو سمجھ لو. تو آدمی خود گناہ کرے اور پھر یوں کہے کہ کچھ نہیں ہوتا، یا دوسرے کو کرتا ہوا دیکھے اور پھر یہ کہے کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں بگڑتا، تو یہ اس کا دھوکہ ہے جو اس کو اس سے لگ رہا ہے کہ فوراً سزا نہیں ملتی. اور فوراً سزا نہ دینا یہ انسان کے حق میں بہتر ہے. اس کو موقع دیا جا رہا، 60 سال 70 سال 90 سال کی زندگی اس کو دی جا رہی ہے اور نعمتیں دی جا رہی ہیں جس کا آپ کو میں بتایا. پھر سب کے بدلے کے دن حساب چکا دیا جائے گا. سب پھر بدلے کے دن اور حساب کے دن اس سب کا حساب لیا جائے گا. اس لیے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. یہ دیکھو، یہ تو بہت ساری باتیں، بہت ساری حدیثیں، آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ترجمے پر دھیان کر دیں آپ تو روزانہ آپ پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں اس کو. الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے جی۔ اور کہیں کہیں آپ نے شاید یہ سنا ہو، اس کو اس طرح بھی پڑھنا درست ہے، ملک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا بادشاہ ہے، یہ ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، میں اس موضوع پر زیادہ نہیں، بس اتنی بات بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتا اکثر و بیشتر، بلکہ اس کو لمبی مہلت دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فوراً ہی اپنی نعمتیں نہیں چھین لیتا، بلکہ نافرمانے کے باوجود نعمتیں دیتا رہتا ہے۔ البتہ وہ بندے کے حق میں بہتر ہے یا بندے کے حق میں نقصان دہ ہے، وہ اس کے اوپر ہے۔ اگر وہ ان سے یہ سمجھ کر کہ ان سب نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا، اور وہ نصیحت حاصل کرے تو یہ نعمتیں اس کے حق میں بہتر ہو گئی، اور اگر اس کی غفلت بڑھتی چلی جاوے تو یہ نعمتیں اس کے حق میں ایک عذاب ہو گئی۔ تو بہرحال اس لیے نہیں سزا ملتی۔ ایک بات اور سمجھ لو، امید ہے کہ سمجھ میں آ جاوے گی، امید ہے کہ سمجھ میں آ جاوے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو ارادہ دیا اور اختیار دیا، اور یہ کہا کہ میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتا تیرے ساتھ، تو اپنے ارادے، اختیار اور اپنی مرضی سے بھلا کر یا برا کر، ہاں میں تجھے بدلے کے دن اور حساب کے دن سب کچھ بتا دوں گا، لیکن دنیا میں تجھے اختیار ہے، اپنی مرضی اپنے اختیار سے برا کر لے یا اپنی مرضی اپنے اختیار سے بھلا کر لے۔ اس واسطے اللہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ اور اگر ایسا ہو کہ ادھر اس نے جھوٹ بولا، ادھر غیب سے ایک تھپڑ لگا، ادھر اس نے کوئی گناہ کیا، ادھر غیب سے ایک لٹھ لگا، ادھر اس نے کوئی گناہ کیا، اسی دن روٹی روزی بند، تو یہ تو انسان کو اس کی مرضی اور اختیار سے عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو بہرحال یہ دیکھو حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، جو ہمیں جتنی سمجھ میں آوے سمجھ لینی چاہیے تاکہ غلط فہمی دور ہو جاوے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، بس میں اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے آدمی دھوکہ نہ کھاوے، اور کہ ابھی سزا نہیں مل رہی ہے، اور اس سے دھوکہ نہ کھاوے کہ گناہوں کے باوجود نعمتیں مل رہی ہیں۔ خیر، اب آگے چلتے ہیں میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالی، ابھی میں نے بولا تھا کہ اپنے نافرمان مومنوں پر اور نافرمان بندوں پر بڑا مہربان ہے، چنانچہ یہاں سزا بھی بیان کی کہ اس کو اپنی برائیوں کے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ان سب گناہوں کی سزا میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ان سب گناہوں کی سزا میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ آپ سب سمجھ جائیں، اور اگر سب نہ سمجھیں آپ تو کوئی بات نہیں، کچھ علماء کرام ہیں انشاءاللہ یہ بات سمجھ لیں گے۔ یہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا بدلہ اور ایمان کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں رکھی ہیں، اور کفر کی سزا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب رکھا ہے۔ یہ ہاں پھر کیا کرے گا اللہ میاں؟ پھر یہ کرے گا کہ مومن بندوں کے نیک اعمال کو ایمان کے ساتھ شامل کر دے گا، اور جس طرح ایمان کی جزا اور ایمان کا بدلہ، اچھا بدلہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا،
ایسے ہی اس کے نیک اعمال کا بدلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ دیکھو بندے پر کتنا انعام۔ اور جیسے کفر کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، ایسے ہی کافر کے گناہ اس کے کفر کے ساتھ شامل کر دیے جائیں گے، تو ان گناہوں کی سزا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہ اور مومن بندے کے نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالی، مومن بندے کے گناہوں کی سزا کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ نہیں رکھے گا۔ بس جتنا جس نے کیا اگر چاہے گا تو اس کی سزا دے کے اس کو جہنم سے باہر نکال دے گا۔ بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ کافروں کے گناہوں کی سزا کفر کے تابع کر کے ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہوگی، اور مؤمنین کے گناہوں کی سزا ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے نیک اعمال کو اس کے ایمان کے تابع کر کے ایمان کے ساتھ شامل کر دے، نیک اعمال کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ ہوگا۔ یہ دیکھو اللہ کی نعمتیں، اور خاص طور سے بندوں پر، مومنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان۔ اس لیے اگر یہ حرکت جس کا اوپر ذکر آیا ہے، کسی کو قتل کرنا یا زناکاری اور بدکاری کرنا، ایمان کے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سزا دے کر اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، سزا دے کر معاف کر دے، بغیر سزا کے معاف کر دے۔ اور اگر کفر کے ساتھ ہے تو ان کی سزا بھی ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، جیسا کہ کفر کی سزا ہمیشہ ہمیشہ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، کہ ذلت کے ساتھ، مہانن کا ترجمہ کہہ رہا ہوں، ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس عذاب میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کافر بندوں پر بھی بڑا مہربان ہے، نافرمان کافر بندوں پر بھی بڑا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان مومن بندوں پر بھی مہربان ہے، جیسا کہ اپنے فرمانبردار مومن بندوں پر مہربان ہے۔ اس لیے وہ کفر و شرک کرنے والوں اور گناہ گاروں کے لیے بھی ایک دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ آج کی زبان میں جیسے آپ حضرات، ایک آپشن ان کے لیے بھی ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور وہ کیا؟ الا من تاب، ہاں جو شخص اپنی نالاقیوں سے، اپنی برائیوں سے، گناہوں سے باز آ جاوے، الا من تاب، جو اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جاوے، جو گناہوں سے باز آ جاوے، اور اگر وہ مومن نہیں ہے تو ایمان لے آوے اور نیک اعمال شروع کر دے، الا من آمن وعمل صالحا، اور نیک اعمال شروع کر دے۔ اور اگر وہ پہلے سے مومن ہے تو اب نیک اعمال شروع کر دے، ایمان تو اس کے پاس ہے ہی، اب وہ نیک اعمال شروع کر دے، اپنی حرکتوں سے باز آ جاوے، ایمان نہیں ہے ایمان لے آوے اور نیک اعمال کرے، اور اگر ایمان پہلے سے موجود ہے اور تو اب نیک اعمال میں لگ جاوے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اس کا ترجمہ آپ آسانی سمجھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، جیسا کہ آپ اکثر و بیشتر میری دعا کے الفاظ میں سنتے ہیں کہ سینکڑوں سال کے کفر شرک تک کو توبہ پر معاف کر دیتا ہے۔ تو اب ہم اپنے اور خاص طور سے حاضرین کے حال کے مطابق بات کریں گے۔ اب یوں سمجھو میرے دوستو، مومن بندے کی طاعت اور عبادت کا ایک عمل وہ توبہ بھی ہے۔ مومن بندے کی طاعت اور عبادت توبہ بھی ہے، توبہ۔ تو مومن بندے کو توبہ کا مزاج بنانا چاہیے،
اور توبہ کی عادت بنانی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے توبہ کی عادت؟ توبہ کی عادت اس طرح سمجھو آپ، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی منافق، اور منافق کس کو کہتے ہیں کہ دل میں تو اس کے ایمان نہیں ہوتا لیکن زبان سے ایمان ظاہر کرتا ہے اور کچھ ایمانی عمل بھی کر لیتا ہے، ایمانی اعمال بھی کچھ کر لیتا ہے، دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، تو منافق کہتے ہیں۔ جب منافق گناہ کرتا ہے تو پہاڑوں کے برابر گناہ کرے لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی نافرمانی اور کوئی گناہ کیے۔ اب میں دوسرے الفاظ میں کہوں گا، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کچھ برا کر رہا ہوں، میں کچھ غلط کر رہا ہوں، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اور بندے مومن اگر اس سے ایک ذرے کے برابر یعنی ایک چھوٹی سی نافرمانی، چھوٹا سا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر شاید تو نے گناہ کر لیے، اور اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے اور دل کے اندر اتنی تنگی اور کڑھن محسوس کرتا ہے کہ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا، اللہ سے رو دھو کر اللہ سے معاف نہیں کرا لیتا، اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ یہ دیکھو ہم تم تو گاؤں کے ہی ہیں، کسان آدمی ہیں زیادہ، اور یہ بات تو سبھی سمجھ لیں گے، اگر کوئی پھانس لگ جاوے نا، پھانس تو سمجھتے ہیں آپ، ہاں، اتنے وہ لکڑ نہیں جاتی، اتنا چین نہیں ملتا، اور جب کانٹا لگ جاتا ہے نا، کانٹا جب تک وہ نکل نہیں جاتا تو چین نہیں ملتا۔ ایسے میرے بندہ، اسی طرح سے میرے دوستو، اللہ کا نیک بندہ جب اس سے کچھ ہو جاتا ہے تو جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ اب دیکھو الحمدللہ ہم مومن ہیں، اللہ کا فضل کرم ہے، مومن ہیں، ہاں، لیکن ہمارے اندر کافروں والی کوئی صفت ہو سکتی ہے، اور الحمدللہ ہم مومن ہیں، منافق نہیں ہیں، لیکن منافقوں والی کوئی صفت ہمارے اندر ہو سکتی ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے دو بات رکھی ہے، ایک کیا، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور احساس ہی نہیں، یہ تو منافقوں والی صفت ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ ہمارے اندر ہے، یہ اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے، یہ ہے۔ اور مومن کی کیا صفت ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو گیا تو وہ بے چین ہو جاتا ہے جب تک توبہ نہ کر لے۔ تو یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور وہ منافق والی صفت ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ جب بندے کی عادت ہو جاوے، کون سی، کہ گناہ ہوا تو چین نہیں آتا جب تک توبہ نہ کر لے، گناہ جب ہوگا جب تک توبہ نہ کر لے چین نہیں آتا۔ تو جب اس کو یہ صفت حاصل ہو جاتی ہے تو سنو علماء خاص طور سے، تو اس کو توبہ کا مقام حاصل ہو گیا، توبہ کا مقام حاصل ہو گیا اس کو، یہ ہے۔ اب آپ سمجھیے گا، کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آدمی یہ سوچے ارے کچھ نہیں ہوتا اور توبہ نہ کرے، اس کو تو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ آدمی یہ سوچے کہ میں توبہ کروں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، میں معافی مانگوں، پتہ نہیں معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہاں، تو میرے دوستو، اللہ 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 اللہ، دیکھو اگر خدا نخواستہ ہمارے بچہ شراب پی رہا ہے اور دوسری حرکتیں کر رہا ہے
کر تو وہ رہا ہے، دکھ ہمیں ہو رہا ہے۔ اور جب ہمیں یہ خبر ملے کہ اس نے یہ حرکت چھوڑ دی، اب وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ گیا، تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ اور میرے دوستو، اللہ اپنے بندوں پر اور خاص طور سے مومنین پر ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ مہربان ہے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے، شرطوں کے مطابق توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، ضرور بھی ضرور قبول کرتے ہیں، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بات اتنی کثرت سے بیان فرمائی ہے، بہت کثرت سے بیان فرمائی ہے۔ عام طور سے جہاں بھی اللہ نے اپنی سزا کا ذکر فرمایا، ساتھ کے ساتھ توبہ کا ذکر فرمایا۔ سزا بیان فرمائی اور پھر جب ہی امید جگا دی کہ اگر توبہ کر لو گے تو میں معاف کر دوں گا، توبہ کر لو گے تو پھر سزا نہیں دینے کا۔ ہر موقع پر اللہ نے ایسا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت ہے تواب، اور اس کے معنی ہے توبہ کا قبول کرنے والا، بلکہ بہت زیادہ قبول کرنے والا۔ تو دل میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں توبہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیں گے۔ یہ اب بات ادھوری رہ جاوے گی، میں یہی کہہ دوں، توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی حرکت پر، غلط حرکت پر شرمندہ ہو دل سے، بس اس کا نام توبہ ہے۔ اور جب آدمی دل میں اپنی کسی حرکت پر، اپنے کسی گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، تو یہ شرمندگی اس وقت صحیح ہے، سچ ہے، سچی ہے، جبکہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، نہیں تو صرف ایک خیال ہے، شرمندگی نہیں ہے۔ یہ اس واسطے یوں کہتے ہیں کہ توبہ اس کا نام ہے کہ اپنے کیے کو برا سمجھے اور اس پر شرمندہ ہو، اور اس کے واسطے لازم ہے کہ آئندہ اس کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اور اگر وہ کوئی فرض واجب اس کا حق ہے تو اس کو ادا کرے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے مہینے کروں گا۔ تو اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور میرے دوستو، کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر ابھی ہمیں توبہ کا مقام حاصل نہیں ہوا، توبہ کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز توبہ کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، توبہ کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور باقی